جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں، توہین نبی کے مجرم کو جو تخت نشی ہے وہ بھی سن لیں، توہین نبی کے مجرم کو ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ زندہ نہیں رہنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، زندہ نہیں بچ پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، اسے دوزخ میں ہم پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، اسے دوزخ میں ہم پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ ہم زندہ مسلمان ہیں، ہم غیرت مند مسلمان ہیں، کہہ دو بے غیرت لوگوں سے ہر شاتم کو ہم تڑپائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہر گستاخ کو ہم تڑپائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ اور سنو، توہین مصطفیٰ توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے، توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ اس نظم کا یہ آخری مصرع ہے اور وہ بہت ضروری ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ جو شخص کرے گا ہمدردی، جو شخص کرے گا ہمدردی گستاخ رسول کی ذات سے، جو شخص کرے گا ہمدردی گستاخ رسول کی ذات سے، اس سے بھی ہم قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ ہاں، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے۔ اگر ہمیں دشمنوں سے آج مڈبھیڑ ہے تو جماعت کے غداروں سے بھی، ان منافقین سے بھی آج ہمیں یہ الجھنا ہے، اور یہ بھی ہماری صفوں میں چوہوں کی طرح قطر بھی نہیں کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی پہچانو جو ٹوپی داڑھی والے یا جبے والے ہیں، اور جا کر کے مودی کے قدموں میں بیٹھ کر کے اسے سلام کریں اور پوری امت کو لے جا کر کے بھیجائیں کہ آپ ہی ہمارے مسیحا ہو، آپ ہی ہم کو قبول کر لو۔ میرے عزیزو، یہ امت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم کے غلام ہیں۔ جانتے ہیں ایک عیسائی بادشاہ نے ایک 18 سال کے جوان کو قید کیا تھا اور سپاہیوں کے ذریعے قید کیا تھا۔ کہا تو میرا دین قبول کر لے، کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکے گا، کہا میں جان سے مار دوں گا، کہا اس کے لیے تو میں تیار ہوں۔ 18 سال کا جوان، عیسائی بادشاہ نے دیکھا یہ مضبوطی ہے تو بادشاہ نے کہا ایک بار تو مجھے سجدہ کر لے، میں چھوڑ دوں گا۔ کہا یہ پیشانی سوائے رب کے کہیں نہیں جھک آج تک کبھی جھکی نہیں تو یہاں کیا جھکے گی؟ تو بادشاہ نے کہا اتنا تو کر سکتا ہے کہ ایک بار میرا ہاتھ چوم لے، میرا ہاتھ چوم لے۔ اس 18 سالہ جوان نے کہا تیری تعظیم میرے لیے جائز نہیں، میں ہاتھ بھی نہیں چوم سکتا۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، یہ نہیں کہ امت کی رہنمائی کرتے ہوئے امت کے لیڈر بن کر کے جا کر کے کسی کی گود میں بیٹھے، کسی کی ساڑی میں، کسی کی دھوتی پہ، اور پوری قوم کو بھیجائیں۔ آج ان لوگوں کے متعلق میں کہتا ہوں جن کو اللہ نے کرسیاں دی، وہ بھی مسلمان بنا مسلمان، آج پارلیمنٹ میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ میں پتہ نہیں کس نے گھی رکھا ہے، کس نے دہی جمایا ہے۔ حضور کی عزت پر حملے ہوتے رہے اور یہ اپنی کرسیاں سنبھالنے میں لگے رہے۔ یاد رکھنا جو مولا تمہیں کرسیوں پر بٹھایا ہے وہ تھوڑی سی دیر میں کرسیوں سے اتار بھی سکتا ہے۔ زلزلہ آئے گا تمہاری کرسیوں کے ساتھ، دوسری قومیں اپنے قوم کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں، اور ایک یہ ہمارے لٹیرے ہیں جن کو پڑھا کر کے مسلمانوں نے پہنچایا۔ میاں یہ ہمارے راشن پانی پہ بات نہیں کرتے، کھانا پانی پہ نہیں بات کرتے، کوئی بات نہیں، ہماری کسی چیز پہ بات مت کرو۔ میں ان لیڈروں سے کہتا ہوں ایک بار جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اس کی عزت پہ تو بات کرو۔ تم بھی تو وہی کلمہ پڑھے ہو، کسی کی جماعت کے ہوں گے، محمد رسول اللہ تو کہتے ہوں گے۔ اس محمد عربی کو اس سرزمین پر گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اور تمہاری زبان سے کوئی جملے نہیں نکلتے الا ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کر۔ میرے عزیزو، آج آپ کے ہاتھ میں اب یہ فیصلہ ہے، اقتدار بھی اسی کا ہوگا جو مصطفیٰ کی بات کرے گا، ہمارا قائد وہی ہوگا جو نبی کا وفادار ہوگا، جو ان کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ فیصلہ کر کے اٹھو اور پھر قربانی دینے کا جذبہ اپنے سینے میں موجزن رکھو۔ جس دن بھی مصطفیٰ کریم کے نام پر بلایا جائے، میں اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنے ماں باپ، بچے، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھوں گا، ان سب سے بڑھ کر کے میرے لیے میرے نبی کی عزت ہے۔
ان سب سے بڑھ کر میرے لیے مصطفیٰ کریم کی حرمت ہے، اس لیے کہ اولاد آج ہے کل جائے گی، میں آج ہوں کل جاؤں گا، سامنا جو قبر میں مجھے کرنا ہے وہ مصطفیٰ سے ہی کرنا ہے، حشر میں شفاعت اگر میری کوئی کرنی ہے تو صرف نبی پاک کو ہی کرنا ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، اس گلی کو مضبوطی سے پکڑ لو جس گلی میں آ کر وقت کا مجدد بھی کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ہمارے لیے فخر صرف اتنا ہی ہونا چاہیے، اب آج کے بعد اپنی نسبتوں، اپنے خاندانوں، اپنی پارٹیوں پر فخر مت کرنا، اگر کسی بات پر فخر کرنا تو اپنے مصطفیٰ کی غلامی پہ فخر کرنا، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، ان کے دربار کا کتا ہوں، اس بات پر مجھے فخر ہے، باقی کسی بڑے باپ کے بیٹے ہونے پر، کسی خاندان کے ہونے پر، کسی پارٹی کا نیتا ہونے پر کبھی فخر مت کرنا، فخر کرو تو مصطفیٰ کریم کے نام سے فخر کرو، اور دنیا پھر کانپنے لگے گی جس دن تم یہ سمجھ گئے کہ عزت رسول اللہ کی کرنا تم سیکھ گئے اور وفاداری سیکھ گئے تو ہزاروں کی نیندیں حرام ہونے والی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے کونے کونے میں کئی شہروں میں میرا جانا ہوتا رہا، ہو بھی رہا ہے روزانہ، اور جس گلی میں جا رہا ہوں، جس علاقے میں جا رہا ہوں، میری امیدیں جاگ گئی کہ جہاں پہنچا سب سے پہلے جو نعرہ کانوں میں گونجتا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یہ نعرہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کے شیر ہوشیار ہونا شروع ہو چکے ہیں، مصطفیٰ کریم کے غلام بیدار ہونے لگ گئے ہیں، اور جس دن یہ بیدار ہوں گے انشاءاللہ العزیز تخت بھی تمہارا، تاج بھی تمہارا، اقتدار بھی تمہارا، حکومت بھی تمہاری، جو کچھ مصطفیٰ کریم نے عزتیں تمہیں عطا کی وہ سب تمہارا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں، واپس آؤ اسی نام پر، پھر دیکھنا اقتدار پھر آئے گا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ میری تقریر، میری گفتگو، میری خطابت جو بھی کہہ لیں یہاں پر ختم ہو گئی، اب تھوڑی سی نصیحت یہ کرنا چاہوں گا۔ اے مسلمانوں، ہندوستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، دور دراز سے جو خبریں ہمیں موصول ہوتی جاتی ہیں، ماب لنچنگ اپنی جگہ پر، مسجدوں کی شہادت اپنی جگہ پر، کتنے بچوں کو مارا گیا، کتنی عورتوں کو تڑپایا گیا، ہماری خانقاہیں تباہ کی گئی، مزارات کی چادریں جلائی گئی، یہ سب حالات کس لیے آئے؟ شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے ہیں، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، جو تم راستہ چل رہے ہو یہ تمہیں کعبے تک اور مدینے تک نہیں لے جا رہا ہے، تمہیں بدلنا ہوگا۔ اے مسلمانوں، آج سے یہ گانے، فلمیں، ان تمام کی آوارگی ختم کرو، انٹرنیٹ کے جو ایڈکٹ اور نشاور ہو چکے ہیں لوگ، اسے ختم کرو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم تنہائی میں رات میں اگر موبائل چلاتے ہوئے فحش چیزیں دیکھتے ہو سکتا ہے سب سے پردے میں چھپ کر دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ مولا تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں میں چل رہے ہیں حالات وہ بھی مولا جانتا ہے، لہذا ان عیاشیوں سے تمہیں باہر آنے کی ضرورت ہے، نشہ سے، تاش سے، پتوں سے، اور جو کچھ بھی محلوں میں آوارگیاں ہیں ختم کرو۔ تم امانت ہو رسول اللہ کی، مصطفیٰ کریم کی فوج ہو، تمہیں پوری دنیا مل کر بگاڑنا چاہ رہی ہے، کبھی حسن کے نام پر، کبھی نشے کے نام پر، کبھی انٹرنیٹ کی گندی تصویروں کے نام پر۔ تم اگر بہک گئے تو خیر امت بہک جائے گی، خیر امت ہو تو تمہارا بہکنا تمہیں زیب نہیں دیتا، تمہارے چہرے رسول اللہ کی امانت ہے، تم مصطفیٰ کریم کو دکھانے والا چہرہ تو رکھو۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میری قیام گاہ پر ایک نوجوان آیا تھا، نہا دھو کر کے خوشبو لگا کر سرما لگا کر آیا ملنے کے لیے۔ میں نے اس سے پوچھا تفریحاً، میں نے کہا کہ بیٹا بہت اچھا لباس پہنے، ہمیشہ ایسی پہنتے ہو؟ اس نے کہا
نہیں آپ سے ملنے کے لیے میں یہ ساری چیزیں کر کے آیا ہوں۔ اس دن ایک دل میں بات احساس پیدا ہوا، مجھ جیسے ایک نکمے سے ملنے کے لیے کوئی نہا دھو کر کپڑے نئے پہن کر سرما لگا کر خوشبو لگا کر آتا ہے۔ اے مسلمان جوانوں، تم بتاؤ قبر میں مصطفیٰ سے ملنے کے لیے اب تک کیا تیاریاں کی؟ کون سی تیاریاں کی؟ جانا تو ہے ایک دن، جانا ہے، جنازے اٹھا کر ہمارے لے جائے جائیں گے اور اس تاریخ قبر میں ہمیں دفنا کر لوگ آ جائیں گے۔ تم اگر اسی چہرے کے ساتھ جاؤ گے، انہی گناہوں کے ساتھ جاؤ گے، بزرگوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں گے قبر میں اور فرمائیں گے خبردار میری طرف دیکھنا مت، اس لیے کہ تجھے دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا تو یہاں مجھے کیوں دیکھتا؟ اگر میرے آقا وہاں فرما دیں تو تم کس کی طرف دیکھو گے؟ اسی لیے حضور کے اخلاق کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف آ جاؤ۔ جس دن تم یہ طے کر لو گے پھر مزید تقریروں کی بھی ضرورت نہیں آئے گی، مزید واضح و نصیحت کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یہ فوج یوں ہی تیار ہوتی چلی جائے۔